دوسری 2 بالشت کے فاصلے پر تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو 1 بالشت کے فاصلے پر ہے یہ انسان کی موت ہے، اور جو 2 بالشت کے فاصلے پر ہے یہ انسان کی تمنا اور آرزو ہے۔ حاضرین، خواہشیں پوری نہیں ہوتی، انسان کی چاہتیں پوری نہیں ہوتی، اور موت کا وقت اس سے پہلے آ جاتا ہے۔ اس مرحلے کی تیاری ضروری ہے۔ دیکھیں زمانے کے اندر کتنے کریم اور خلیق لوگ ہیں، کتنے اچھے انسان ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کی حق تلفی ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو یہ موقع نہیں فراہم کرتا کہ بھائی تم نے زیادتی کی ہے مجھ سے معافی مانگ لو، بلکہ وہ انتقام اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح کی حق تلفی کرتا ہے۔ وہ رب کتنا کریم ہے، وہ مالک کتنا مہربان ہے، اس کے کتنے کرم اور لطف موجود ہیں کہ جب ہم سے اس کی حق تلفی ہوئی، اس کے حق کی عبادت کو پورا نہ کر سکے، معصیت کا ارتکاب ہوا، جرم اور خطائیں ہوئی، تو اس مالک کریم نے یہ موقع عطا فرما دیا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ بھائی انسان سے غلطی ہوتی ہے، خطا کار ہے، بھولنے والا ہے، مگر انسان وہ ہے جو غلطی پر نہ ڈٹے، غلطی ہو اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ۔ وہ شیطان ہے جو غلطی پر ڈٹ جاتا ہے، غلطی پر مصر ہو جاتا ہے اور معافی نہیں مانگتا، اور وہ فرشتہ ہے جس سے کبھی غلطی کا صدور نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب یہ کرم فرما دیا، یہ مہربانی فرما دی، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو اس مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے حضور تائب ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہو گیا اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہانے چاہیے، اس لیے کہ موت قریب ہے اور چاہت ہماری دور ہے، اس لیے موت کی تیاری ضروری ہے۔ اور دیکھیں یہ معصیت اور یہ گناہ، یہ جرم اور خطائیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک غلطی ہوتی ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب بار بار گناہ ہوتے ہیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دل کی سیاہی کے لیے جس طرح لوہے پر زنگ آ جائے تو اسے صاف کرنے کا طریقہ موجود ہے، اسی طرح دل کو بھی صاف کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ جس طرح کپڑوں پر داغ لگ جائیں تو صابن سے اور صرف سے دھوئے جا سکتے ہیں، اسی طرح اس کی دل کی سیاہی کو دور کرنے کا نسخہ سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے زندگی بھر کبھی گناہ کیا۔ گناہوں کی سیاہی کو دور کرنے کا نسخہ، اس کے لیے صرف اور صابن وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ اور توبہ یہ نہیں کہ جب خیال آیا کانوں کی لو کو ہاتھ لگایا توبہ کرتا ہوں، توبہ اس کا نام نہیں۔ مقتدائے اناف جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، التوبہ ہی الندم، توبہ شرمندگی کا نام ہے، توبہ احساس کا نام ہے، توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا نام ہے۔ تو اس لیے جس مرحلے پر بھی موجود ہو، اس سے بڑا اور کوئی لمحہ قیمتی ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گا جو لمحات ماہ رمضان المبارک کی صورت میں ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں تخلیق آدم سے خیر اور شر کا معرکہ جاری ہے، ایک طرف رحمان کے بندے رحمان کی طرف بلا رہے ہیں، دوسری طرف شیطان کے چیلے شر کی دعوت دے رہے ہیں۔ صرف راہ رمضان المبارک کی وہ قیمتی گھڑیاں ہیں جس کے اندر یہ معرکہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتحت ابواب الجنت
غلقت ابواب الجہنم سلسلۃ الشیاطین، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی۔ تو یہ مرحلہ غنیمت ہے اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہانے کا۔ ہاں دیکھیں توبہ، اس کی یہ کیفیت، اس کو حدیث مبارکہ میں سراہا گیا کہ توبہ کرتے ہوئے اگر اللہ رب العزت فضل کر دے، ان آنکھوں سے پانی آ جائے، تو وہ پانی جب زمین پر گرتا ہے اللہ رب العزت اس سے پہلے انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور رجوع کرنا چاہیے، اور ماہ رمضان المبارک کے اس انداز میں استقبال، اس ارادے اور اس عزم سے کہ زندگی بھر میں جو خطائیں اور لغزشیں ہوئیں، اس ماہ اقدس کے اندر اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینی ہے، اور آئندہ کے لیے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔